اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں. اوہ جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا. اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا؟ جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی یہ کسائی ہوگا. کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا، وہیں پر ایک بازار ہے، اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے، بازار میں گئے، دیکھو وہ کونا میں ایک کونے میں دکان ہے. تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے. گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے، گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی. اور نوجوان اتنا گوشت بچ گیا، جھولا میں رکھا، سارا سامان لیا، دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے. کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں. کہا کہ الحمدللہ، چلیے بہت خوشی کی بات. وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے. یہ نوجوان گھر میں گیا، بولا کہ آپ تشریف رکھیں. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. دیکھا کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نحیف سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے. یہ نوجوان گیا، اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو. یہ نوجوان جھولا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چولہا جلایا، ہانڈی کو چولہے پہ رکھا. وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی. ادھر آٹا گوندنے لگا، آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی، گوشت بنایا. موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا ہے. اور قربان جاؤ جب کھانا تیار ہو گیا، یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا، شوربہ نکالا، بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا. پہلے پانی سے منہ دھلایا، کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا ٹکڑا کر کے اسے کھلا رہا تھا. اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں. جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. ماں کھا رہی تھی، کچھ بول رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں، یہ تو عمر ہو گئی ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے. کیا بول رہی ہے آخر، بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا، یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے. اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی، اب وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تو خوش قسمت ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو خوش قسمت ہے جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا. تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے. یہاں جو ہم لوگ آئے، پیدا کیے گئے، پیدا ہوئے تو کیا ہے؟ آدمی کمی ہے؟ نہیں بولی آدمی کمی ہے یہاں؟ ابھی بھی بچہ پیدا ہو رہا ہو جائے نا، ڈیلی ہو جائے. ہاسپٹل میں جائیے آپ، پتہ یہ چلے گا کہ
ये फला को लड़की हुआ, उनको लड़का हुआ, उनको लड़की उनको लड़का। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हॉस्पिटल में जाइए डिलीवरी केस है, जिस घर में सुनिए यहाँ बच्चा भई है, छुआ भई है, मैं भई है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जरूरत है इसको पैदा होने की? आदमी कम है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मेरे अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम है। पैदा करने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, मीठी नींद सुलाने वाला वो है। और एक दिन आएगा, जिंदगी देने के बाद फिर मौत पैदा करेगा अल्लाह, मौत तारी करेगा। और फिर इस दुनिया से जब वहां हम जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ए हमारा नौजवान, अल्लाह पूछतो की नहीं होसलो तो की बोलबो, सैमसंग मोबाइल नहीं होसी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी और जिंदगी के बाद फिर पीछे मौत लगा दिया। या अल्लाह, जब जिंदगी दी थी इतना अच्छा मोर जिंदगी जील मौला, मी बिरयानी खा जुनू, मी पुलाव खा जुनू, मी चाउमीन खा जुनू, मी सबला सामान फैक्ट्री घुसा छुनू मौला, तीन मौत क्या पैदा कर लो? सवाल है ना मौला, जब जिंदगी दिया तो फिर मौत को पीछे क्यों भेजा? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आगे अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, जिंदगी देने के बाद मैंने मौत को इसलिए पीछे लगा दिया ताकि हम तुमको जांच लें, परख लें, इम्तिहान कर लें कि तुम पास हुए कि नहीं हुए, तुम कामयाब हुए कि नहीं है। ये रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। ये ठिकाना, असल ठिकाना मोमिन का ये नहीं है, असल ठिकाना तो मोमिन का वहां है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, जिनका नाम है जन्नत। ये एडमिशन एग्जामिनेशन का है, ये एग्जामिनेशन का है, यहाँ इम्तिहान देना है, यहाँ पेपर देना है। कुर्बान जाओ, यहाँ पेपर दो, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान दो, फिर वो पेपर अल्लाह अपने सामने देखेगा, करेगा, और अल्लाह नंबर देगा, ती फर्स्ट डिवीजन पास हो लो, जा ऊपर चले जा। पेपर सामने है, अब पेपर सामने है, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी नादानी है, ये हमारी काहिली है। पेपर क्या है? नमाज। सुनो नमाज, नमाज का क्वेश्चन है, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। रमजान रोजा का क्वेश्चन आएगा, रोजा तुमने रखा कि नहीं है, हमने दौलत दिया है, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमको दौलत दिया, हज फर्ज था, हज किए कि नहीं किए हैं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया कि नहीं किया, पड़ोसी के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और कुर्बान जाओ, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसे हल करना है, अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर नंबर मिलेगा, जो पास हो गया वो कामयाब हो। तो आखिरत के अमलों में से सबसे पहला अमल नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हम सब नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। आज तो आलम यह है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी महंगाई का जमाना है, इतनी महंगाई का जमाना है, अल्लाह समद, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने पीऊं, या अल्लाह 500 टका खत्म है, ये चाय पीवा 10 टका नीचे मोड़ पाओ,
اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی مہنگائی میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ تینیں چیز سستی ہے. کئی چیزیں سستی ہے؟ بولو زور سے بلا سر. تین چیز. پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد کا امام، وہ سستا ہے. مسجد کا امام سستا ہے نا. کتنی تنخواہ ہے؟ 6,000. 6,000. بتائیے کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ فرشتہ ہے، آسمان سے اترا ہے. یہ آپ ڈائریکٹ جنت سے آئے ہیں. 6,000 میں گزارا ہوگا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ نہیں حضرت 6,000 روپے ہم اپنے امام صاحب کو دے رہے ہیں تو 6,000 میں میرا گھر چل جائے گا. قسم خدا کی آپ جو بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ 6,000 7,000 8,000 9,000 روپے میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی چلے گا، بولیے زور سے بولیے. چلے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. آخر یہ بھی تو امام صاحب ہیں، یہ بھی تو شادی شدہ ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو بیٹا ہے، ان کی بھی تو بیٹی ہے، ان کی بیوی کی بھی تو خواہشیں ہیں، ان کی بیوی کی بھی فرمائشیں ہیں، ان کے بچے بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا ابا ہم کو ارریا کبھی گھمانے لے کر جائے، کبھی گول گپا کھا لے، کبھی گپ چپ کھا لے، کبھی چاؤمین کھا لے، کبھی لولی پاپ کھا لے. پاکٹ تو پیسے نہیں کھلاوے گی. اے بابو بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ. 7,000 6,000 تنخواہ. یہ مولوی سستا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لیکن میرے بچوں، نوجوانوں، مسلمانوں سنیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 6,000 7,000 روپے پانے والے ہمارے امام صاحب، الحمدللہ اللہ نے اس پیسے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ الحمدللہ وقت تو گزر جاتا ہے، کام چل ہی جاتا ہے. لیکن یہ افسوس ہے 6,000 نہیں، ابھی کے مہنگائی کے زمانے میں کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 25 سے 30,000 روپے ہونا چاہیے. اچھا کون سی مشکل کام ہے بھائی؟ کون سی بڑی مشکل کام ہے؟ اس محلے کے اندر میں کتنے گھر ہیں بھائی؟ ذرا زور سے بولیے. کتنا گھر ہو گئے؟ 200. ہاں بھائی کون ہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ بھائی. نہیں بیٹا نہیں، یہ سب مت کرو، بیٹھ جاؤ. الحمدللہ بسے جاؤ، اوہرے بس جاؤ. 200 گھر ہیں، 200 گھر ہیں. اب مجھے یہ بتائیے 200 گھر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، بات آ گئی ہے. 200 گھر، ایک گھر میں 50 روپے باندھ دیئے یا 100 روپے باندھ دیئے تو 100 روپے اگر پر گھر میں 100 روپے باندھ دیئے گا مہینہ کا تو 200 گھر کا کتنا ہو گیا؟ 20,000 روپے. کتنا ہوا؟ 20,000 روپے. اللہ اکبر. اچھا 100 روپے کیا ہے؟ کوئی بڑی رقم ہے 100 روپیہ؟ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. جائیے نا مہرو چوک جائیے، کون سا چوک ہے، جو بھی چوک جائیے، اب وہ دوست احباب مل جائے گا کہ بھیا چائے پلاو، پلام اے ملائی مارے چائے دے. اب 2-4-5 آدمی بیٹھ گئے، چائے پیے. بھیا پان کھاو نہیں؟ کھاؤ گے. 10 ٹکا کھلی پان ہے. اب پان کھائے، 2-3 آدمی چائے پیے، 100 روپے ختم ہو گئے. 100 روپے ختم ہو گیا. اب یہ 100 روپے امام صاحب کو دینے میں ہمیں بھاری لگ رہا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے یہ چائے آپ نے پیا ہے، پان کھا کر آپ نے روڈ پر تھوک دیا ہے. قسم خدا کہ امام کے ہاتھ میں اگر آپ 10 روپے اس نیت سے دے دیں گے کہ یہ میرے مسجد کا امام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا. 7,000 تنخواہ امام صاحب کا. تو امام صاحب نے سیکریٹری صاحب کو بولا کہ سیکریٹری صاحب نہیں مجھے 6,000 ٹکا نہیں مجھے مور چھوٹو چھوالا چھے میں چھے تنخواہ ایک تو بڑھے دیں. تو امام صاحب بولا کیٹا چھوا چھو؟ بولا چھوا میں ملے 8 جھون چھے موک. بولا اتیلا چھوا پیدا کرنا کیا ضروری چلے گی؟
बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? मुझे इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सिक्योरिटी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सिक्योरिटी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए। ढेर इमाम मिलो, हम ही रखे लो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और कुछ महीनों के बाद वो सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, और दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सिक्योरिटी साहब गर्म हो गए, सिक्योरिटी साहब गर्म हो गए, कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन तनख्वाह है? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो, इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 2 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोले दवाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। हाँ, 50% नहीं,
60% میرا نوجوان خالی جمعہ پڑھوے نماز پڑھ لو پڑھنو نا کی پڑھ لو بولے 2 رکعت نماز پڑھ لو جمعہ پڑھ لو 5 رکعت بولے نہیں 5 ٹائم فرصت نہیں ملا فرصت نہیں ملو ہو اس لیے میرے بچوں نوجوانوں یہ جو نماز جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے ایک مسجد میں دیکھا گیا ایک ہی مؤذن صاحب اذان دیے نمازی کوئی نہیں تو ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لیں وہ جب اندر گئے تو خالی مؤذن بیٹھا ہوا اذان دے کر کے تو سلام دعا ہوئی اے ماشاءاللہ الحمدللہ واہ واہ اللہ کیا نام بابو جلیل ماشاءاللہ جمیل صاحب جلیل عبد الجلیل الحمدللہ 500 روپے اللہ ان کے دن قبول فرما لے آمین بولا الحمدللہ یہ مسجد کا چندہ کرنا ہے لیکن ابھی چندہ شروع کیے ہم ارے چندہ شروع کیے ہیں اتنی جلدی آنے کیا ضرورت ہے لیکن یہ محبت ہے نوجوان بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے ہی اپنے مال کو لا کر رکھ دیا ہے یہ محبت ہے اللہ ان کی کمائی میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے آمین بولا الحمدللہ تو بزرگ راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ مسجد ہے تو نماز کا وقت ہے تو اذان ہو رہی تھی تو مسجد کے اندر گئے اور وضو بنا کے بیٹھے تو مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد جو ہے دیکھا کوئی نہیں مسجد میں خالی مؤذن ہے تو بزرگ پوچھے کہ نمازی نہیں آتے ہیں ہاں بولا کہ نہیں حضرت کوئی نمازی نہیں آتا اکیلے ہم اذان دیتے ہیں اکیلے ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں بستی والا کوئی نماز نہیں پڑھتا بولا اچھا نہیں پڑھتا یعنی کوئی مسجد آتا ہی نہیں ہے خالی جمعہ آتا ہے یہ بزرگ بولے گا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو ایک بار اذان اور دو ایک بار اذان ابھی مؤذن بولا کہ ایک بار تو دیے بولا نہیں وہ تو دیے نا ایک بار اور دو تو مؤذن صاحب پھر کھڑا ہو گیا مائک پر اللہ اکبر اللہ اکبر اب دوبارہ جو اذان ہوئی پورا محلہ والا نکل گیا مسجد میں آیا مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہو گئی دوبارہ جانا مجھے اذان تو ایک بار دی لو پھر دوبارہ کیا دی لو تو بزرگ بولا کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی سنائی نہیں دیا تھا بولا سنائی دی ہے نا کہے نہ ہے اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے لڑنے کی طاقت ہے جھگڑنے کی طاقت ہے اللہ کی صدا بلند ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فرصت نہیں مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے منبر بھی تو خاموش ہے محراب ہے سنسان ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی رہے گی مچھلی جانا نا کی بولے نا ماچھ نا مچھلی کو پانی سے نکالیے تھوڑی دیر زندہ رہے گی مر جائے گی اس لیے کہ اس کی زندگی پانی میں ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا زندہ نہیں رہ سکتا بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے قربان جاؤ او مومنوں مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو اللہ پوچھے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ کا قرآن پڑھو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا یوں ہی پیدا نہیں کیا دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا یا اللہ پھر کیوں پیدا کیا میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو میری عبادت کرو اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا
ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں، سونا جمع کرنے میں لگے ہیں، چاندی جمع کرنے میں لگے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں۔ اور بستی میں نام ہو رہا ہے مکھیا جی کی، باپ رے باپ، کوئی آن سے پیسہ نہیں ہو، خوب زمین خریدو ہو۔ سونا مسلمانوں، اے مسلمانوں نوجوانوں سنو، کامیابی زمین خریدنے میں نہیں ہے، کامیابی سونا جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی عربیہ میں فلیٹ خریدنے میں نہیں ہے، تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کرے گا، ہاتھ اٹھا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ محسن بابو، یہ جو جلسہ ہوا ہے الحمدللہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت چھوٹا موٹا پروگرام ہے۔ مولانا نسیم صاحب نے کہا کہ چھوٹا اور موٹا، بولا کہ چھوٹا اور موٹا پروگرام ہے۔ جب یہاں پہنچے بھیڑ دیکھے تب ہم سمجھے کہ رے با، یہ چھوٹا ہے یہ موٹا ہے تو بڑا کیا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محسن بابو اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ میرے بچوں نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے، کیا پارہ؟ 15واں پارہ، کون سا سورہ؟ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2۔ جانا مسجد جانا، گھر جانا، ترجمے والی قرآن شریف ہو، نکالنا کھولنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اللہ میرا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور سنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے یہ دونوں یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ 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 کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اللہ الصمد۔ 1000 روپے محمد حلیم دانش پور اپنے مرحوم بھائی کے نام پر دیا۔ ماشاءاللہ محمد حلیم صاحب، سجاد مرحوم کے نام سے انہوں نے 1000 روپے دان کیا اپنے بھائی مرحوم سجاد صاحب کی سال و ثواب کی نیت سے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ آمین بولا الحمدللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو کسی کا ساتھی مت بنانا۔ میرا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے ماں یا باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اچھا دیکھیے آگے جو قرآن کے لفظ الفاظ ہیں، او بدن لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا، میرا اللہ کہتا ہے اف تک مت کہنا ماں باپ کو، اف تک مت کہنا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹا
کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے، اف یوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم،